السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ رات کا کھانا بنانے کے بعد میں فارغ ہوئی تو کچن سے باہر آتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے جلدی سے سامنے کرسی پر پڑی چادر اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ کے چابی پرس میں ڈالی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں ہی عصر کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ بچے کہیں گے کہ امی جان آج ہمیں ٹیوشن سے لانا ہی بھول گئی ہیں۔ میں یہ سوچتے ہوئے تیز تیز چلتے ہوئے ان کے ٹیوشن سینٹر کی طرف جا رہی تھی۔ امی جان آپ نے اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ 8 سالہ ارسلان شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 7 سالہ ثنا بھی اپنا منہ پھیلائے چل رہی تھی۔ مجھ کو اس کا منہ دیکھ کر اچانک ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری، آئندہ بہت خیال رکھوں گی کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہو۔ اچھا ہم تب مانیں گے جب آپ اتوار کو ہمیں نانو کے گھر رہنے دیں گی۔ ثنا اور ارسلان کی شرط کو میں ہنستے ہوئے مان گئی۔ اب جلدی چلو، تمہارے ابو جان بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ رستہ شارٹ کٹ تھا۔ یہاں سے گھر بہت جلدی آ جاتا تھا۔ زیادہ تر میں روڈ سے ہی جاتی تھی، پر کبھی کبھی جلدی ہونے کی وجہ سے اس گلی سے چلے جاتی تھی۔ اف امی جان، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے۔ اس گھر کو دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان ہاؤس نمبر 460 کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ گھر بہت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بہت وحشت سی برس رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے دونوں کو آگے لے کر چل پڑی۔ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر جب بستر پر لیٹی تو اچانک سے ہی اس گھر کا خیال بار بار ذہن میں آنے لگا۔ دراصل اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا ہے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے ابو جان آرمی میں ہوا کرتے تھے اور امی جان بہت سادہ سی گھریلو عورت تھیں۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی جب ابو جان نے امی کی خواہش پر ایک بڑا گھر خرید لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم سب رہ رہے تھے وہ گھر ہمیں بہت چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن ابو جان نے نیا گھر لیا اس دن ہم بہنیں اور بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 4 کمرے، 1 ٹی وی لاؤنج اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں 3 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور 1 اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغ بھی تھا جس میں نیم اور آم کا درخت لگا ہوا تھا اور 1 گراج بھی تھا جس میں بس ایک ہی گاڑی کھڑی ہو سکتی تھی۔ میری بڑی بہن فردوس، جو مجھ سے 3 سال بڑی تھی، پھر میں تھی اور پھر سب سے چھوٹی بہن
سمرن اور پھر سب سے چھوٹا ہمارا بھائی عبداللہ تھا جو چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے کمرے لیے اور نیچے والے کمرے میں عبداللہ امی اور ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں بہت ڈرپوک تھیں جس کی وجہ سے ہم ایک ساتھ ایک روم میں ہی سوتی تھیں۔ جس دن ہم سب نے گھر میں شفٹ ہوئے اس دن کافی زیادہ تھکن ہو گئی تھی۔ رات کافی دیر تک ہم سامان سمیٹ کر فارغ ہوئے، پھر ابو جان بولے کہ تم سب اب جا کر سو جاؤ، باقی کا کام تم سب کل کر لینا۔ کھانا کھا کر ہم بہنیں اوپر والے کمرے میں آ کر سو گئیں۔ تھکن بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا کہ مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی باہر سے دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے جب دروازہ کھول کے دیکھا تو میرے سامنے ایک کالی بلی تھی جو مجھے گھور کر مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے زور سے چیخ ماری تو میری بہنیں بھی چیخ کی آواز سن کر گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ میری بڑی بہن فردوس نے پاس آ کر پوچھا۔ اف، تم بلی سے ڈر گئی؟ میری بہن نے اس کالی بلی کو دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ ہو کر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اتوار کی رات کو ہم تینوں بہنیں رات کافی دیر تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 1 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا جیسے باہر کوئی ٹی وی لاؤنج میں باتیں کر رہا ہے۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جا کر دیکھا تو آواز تو باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں جا کر ہم نے جھانکا تو کالی بلی سامنے کچن کی شیلف پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم بہنیں یہ دیکھ کر سمجھ نہیں سکی تھیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ سمرن آپی نے چولہا بند کیا اور ہم تینوں بہنیں پھر کمرے میں واپس چلے گئیں۔ ہم بہنیں بہت ڈر گئی تھیں۔ اس بات کا ذکر ہم نے امی جان سے کیا تو وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ تم تینوں بہنیں رات کو جلدی سو جایا کرو۔ پھر اگلے دن پیر کو ہماری خالہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم سے ملنے کے لیے آ گئیں۔ خالہ کے دونوں بچے بہت شرارتی تھے۔ رات دیر تک خالہ، امی اور ہم تینوں بہنیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں جبکہ ابو اور عبداللہ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ امی کی نظر اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی تو امی بولی، فردوس ذرا اوپر والے پورشن میں جا کر دیکھو خالہ کا کوئی بیٹا اوپر نہ ہو کہیں، وہ بہت شرارتی ہیں۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھا مگر اوپر والے پورشن میں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں ڈر سی گئی۔
اور تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا تو امی بھی چپ ہو گئیں۔ ہم سب بھی بہت حیران ہو گئے تھے کہ جب کوئی بچہ اوپر نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی کے لیے کراچی جانا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم شادی سے واپس جب اپنے گھر آئے تو بہت ہی حیران ہوئے۔ پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روز گھر میں صفائی ہوتی ہو۔ عبداللہ بولا، ایسا لگتا ہے کہ روز صفائی والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں عائشہ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے ایک دم دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے باتھ روم کو استعمال کیا ہو۔ پھر ایسا روز ہونے لگا۔ گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو باتھ روم بھی استعمال ہوا ہوتا اور باورچی خانے سے بھی رات کو باتوں کی آوازیں آتیں۔ ہم سب کو وہ کالی بلی مسلسل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم گھر والے اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے عادی سے ہوتے جا رہے تھے، مگر ایک دن ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس کے بعد ہم سب گھر والوں نے یہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ رات کے 2 بجے امی کی آنکھ کھلی تو انہیں ایسا لگا کہ چھت پر کوئی تو ہے، تو وہ سمجھی کہ ہم تینوں بہنیں سونے کی بجائے چھت پر گپیں مار رہی ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں گول دائرے میں 8-10 خوفناک شکل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو دیکھتے ہی امی بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پایا تو لاؤنج میں آئے تو انہوں نے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر امی کو اوندھے منہ گرا ہوا پایا۔ ہوش میں آنے پر امی نے جب رات والا سارا واقعہ بتایا تو ابو نے فوری فیصلہ کر لیا کہ وہ اب یہ گھر چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی اگر اس وقت کے بارے میں سوچوں تو ڈر سی جاتی ہوں کہ ہم سب 8 ماہ تک جس کو ایک کالی بلی سمجھ رہے تھے وہ ایک بلی نہیں جبکہ جن تھا۔